بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں. مکرم عثمان پاشا صاحب انڈیا سے ہی کال کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عثمان پاشا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے, ہستی باری تعالیٰ خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے اس دنیا میں جس قدر انبیاء و مرسلین خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, کسی نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی. تو کیا بات ہے کہ فی زمانہ کوئی بھی مذہب و ملت شرک سے پاک نہیں, نہ یہودیت نہ عیسائیت, حتیٰ کہ مذہب اسلام میں بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو کسی نہ کسی بہانے شرک میں مبتلا ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں عیسائیوں کے لیے قبلہ بیت المقدس ہے ان کی عبادت کے لیے, تو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے. معلومات کے لیے بتائیے گا کہ مذہب ہندو کا قبلہ کون سا ہے. ہم جماعت احمدیہ جہاں دیگر انبیاء کی عزت و احترام کرتے ہیں, وہ برملا طور پر حضرت رام چندر علیہ السلام اور حضرت کرشن علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, بلکہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو کل کی اوتار مانتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آخر ہندوؤں کا اصل طریق عبادت کیا ہے اور ان کا اصل قبلہ کون سا اور کہاں ہے؟ جی جزاکم اللہ عثمان صاحب, آپ کا سوال مل گیا ہے. محترم محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے میری کہ اس کا جواب. عثمان پاشا صاحب, پہلی بات آپ نے یہ بیان کی کہ جب انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی ہے تو پھر یہ شرک ان کے اندر کیسے آ گیا ان کے مذاہب میں. تو بات یہی ہے کہ ہر نبی نے یقینی بات ہے کہ ایک خدا کی تعلیم دی, خدائے واحد کا پرچار کیا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنے خیالات کے اعتبار سے اس کے اندر بعض علماء کا یا بعض پنڈتوں کا یا بعض پادریوں کا, جو بھی ہر مذہب کے کسی نہ کسی رنگ میں کوئی سربراہ گزرے ہیں, تو آخر کار ان لوگوں کو ایک بڑا مرتبہ دیتے ہوئے ان کو پوجنا شروع کر دیا. رفتہ رفتہ پھر وہ بت پرستی ان کے اندر آ گئی. تو یہ بات ضروری ہے کہ جب مرور زمانہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آتا ہے, پھر اس کی اصلاح کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود یہودیوں کے اندر بھی بہت ساری بدعات ایسی پیدا ہو گئی تھیں کہ انہوں نے ایک طرف بچھڑے کو بھی معبود اپنا بنا لیا انہوں نے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی. تو یہ بات یہی ہے کہ بعض لوگ اپنے مفاد کی خاطر بعض باتوں کو ایجاد کر لیا کرتے ہیں, بعض پیسہ کمانے کی خاطر یا بعض اور کسی اغراض کی خاطر, یا یہ کہ بعض ایسے لوگ جو ایک لحاظ سے عوام الناس سے ذرا بہتر نظر آتے ہیں, ان کو اتنا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے بسا اوقات, یا ان کا کسی رنگ میں پوجا ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو ان باتوں کو روکنے کے لیے لگاتار اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور مذاہب کی تو بات جانے دیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کا بالکل استحصال کیا ہے, شرک کو مٹانے کی پوری کوشش کی. حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے تو صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. تو اتنی تاکید کر دی تھی, لیکن دیکھیں آج مسلمان خود قبر پرستی میں مبتلا ہیں. قبر پرستی تو دور کی بات ہے, بہت سارے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں, جیسے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یا اسی طرح بعض دوسرے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, ان لوگوں کو اتنا درجہ دے دیا کہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کے ہم پلہ ان کو قرار دینے لگے. تو یہ باتیں بعد میں آنے والے لوگ, جیسا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پیرا نمی پراند پوریدہ میں پراند, کہ
پیر تو کوئی تعلیم ایسی نہیں دیتا، لیکن مرید اس کو اور زیادہ اڑانے والے بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے مامور مرسل بھیجا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوؤں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا قبلہ کیا ہے، تو قرآن مجید میں تو یہ بیان ہوا ہے انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، ساری دنیا کا ایک ہی قبلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، وہ ہے خانہ کعبہ۔ تو اس کے لیے پھر بنی اسرائیل کے لیے وقتی طور پر بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد آ گیا، جیسا کہ دوسرے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ تو یہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے، وہ للذی انا اول بیت وضع للناس سے، تمام جس کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں، جس کو ناس کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے قبلہ ایک ہی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ ہاں، اس سے اگر بھٹکے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ باقی رہا یہ کہ ہندوؤں کا آپ نے پوچھا ہے، کوئی خاص قبلہ تو ان کا ہمیں نہیں نظر آتا۔ شاستری صاحب بتا سکتے ہیں کہ کوئی قبلہ ہے تو؟ ان کا الگ سے تو کوئی قبلہ نہیں ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوؤں میں بھی جو ہندو مذہب ہے، ابتدا میں توحید کی تعلیم دی گئی، مرور زمانہ سے وہ بگڑتے چلے گئے۔ ہندوؤں کی جو مستند کتاب ہے گیتا اس وقت گنی جاتی ہے، اس میں 18 چیپٹر ہے۔ دوسرے چیپٹر کا 71 نمبر کا جو شلوک ہے وہ یہ ہے کہ وہائے کامانیہ سنوان پمانش چرتی نسپرہ نرممو نر اہنکار سا شانتی مجیگت چھتی، یعنی اگر اس شانتی کو، اس اسلام کو حاصل کرنا ہے، اس خدا کو حاصل کرنا ہے، تو اس میں یہ چیزیں چھوڑنے کا ذکر ہے، اپنی کامناؤں کو، اپنے دویش کو، اپنی حسد کو، اور اسی طرح تکبر کو چھوڑو گے، اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کا فضل اور شانتی اسلام کو حاصل ہو جائے گی۔ بس معین جگہ کے لیے ان کا تعین نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے سادھو ہیں، جن کو مہارشی کہا جاتا ہے، وہ جنگلوں میں جا کے اپاسنا کرتے ہیں، تو کوئی ایک معین جگہ کا تعین نہیں کرتے، بلکہ اس نراکار خدا کی اپاسنا کر رہے ہوتے ہیں۔